السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوات کے انقلاب کے بارے میں جو پروگرامز کر رہا ہوں، جو ویڈیوز بنا رہا ہوں، یہ آج اس کا پارٹ 2 ہے۔ پچھلی جو پارٹ 1 ہے اس میں نے بتلایا تھا کہ دنیا میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہوا مساوات کا انقلاب، یعنی جو ورلڈ آرڈر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، اسلام کا چل رہا ہے۔ دیکھیں آپ، پچھلے کئی سالوں سے جب بھی مجھے وقت ملتا تھا اور ملتا ہے تو میں اسلام کے اور مسلمانوں کے شروع کے زمانے میں جو ترقی ہوئی اس کے متعلق دیکھتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ وجوہات کیا ہیں، اس کی کیوں اتنی ترقی ہوئی اور کیا ترقی ہوئی اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا دنیا پر۔ لیکن وہ مواد اتنا ہے، اتنا زیادہ مواد ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہو پاتا، جس سے مجھے احساس ہوا کہ دراصل یہ جو خزانہ ہے مسلمانوں کا، اس کی مثال ایک یونیورس کی طرح ہے، کائنات کی طرح ہے کہ آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں یہ اتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا مساوات کا، امیزنگ، حیرت ناک ہے وہ، جس کے متعلق ہم سب کو بہت کم علم ہے، اور علم کیوں کم ہے اس کی وجہ بھی ہے، جس کا میں آئندہ کے پروگرامز میں بتلاؤں گا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کے دور میں مسلمان دنیا کی سنگل سپر پاور تھے، پوری دنیا میں، تہذیب میں، تمدن میں، تعلیم میں، علم وغیرہ میں سب سے آگے تھے یہ دنیا میں۔ تو مسلمانوں کے عروج کے دوران اور زوال کے وقت جو بھی مسلمانوں کا علمی ذخیرہ تھا اور جو کلچرل انفلوئنس تھا مسلمانوں کا یورپ پر، جو یہاں سے ٹرانسفر ہوا مسلمانوں کے یہاں سے یورپ میں، وہ موجودہ دور سے قبل یعنی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل ٹرانسفر تھا۔ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انٹلیکچوئل ٹرانسفر نہیں ہوا جتنا یہ پورا انٹلیکچوئل ٹرانسفر ہوا مسلمانوں سے یورپ میں۔ بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے موجودہ دور میں مغربی تہذیب اور ان کا علمی ذخیرہ دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے، اور خصوصاً جاپان اور چین وغیرہ، انہوں نے تو اس کو پورا اپنے ٹرانسفر کر لیا۔ لیکن مغربی ممالک کی یہ انتہائی کم نظری ہے کہ باوجود اس کے کہ انہیں اس بات کا پورا علم ہے اور اس کے تمام ثبوت خود ان کے یہاں موجود ہیں، ہمارے یہاں تو بہت کم ثبوت ہیں، خود ان کے یہاں موجود ہیں، لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے اور اپنے آپ کو انتہائی قابل بتلاتے ہوئے اور اپنی ترقی کی منزلوں کو وہ یونان اور روم کے تہذیب سے ملا کر اپنے میں کنٹینیو کرتے ہیں ڈائریکٹلی، اور بیچ میں سے مسلمانوں کا جو حصہ ہے وہ غائب کر دیتے ہیں، اور اس پیریڈ کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی تجزیہ ہے کہ مسلمانوں کے علمی کنٹریبیوشن کے متعلق ان کو علم تو ہے، اور اس کو مغرب کے کئی دانشور جنہوں نے اسٹڈی کیا ہے اس کو، وہ مانتے بھی ہیں اس کو، مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو، لیکن ان کو بھی یہ جو مسلمانوں کی جو تبدیلی تھی، جو چینج لے کر آئی ہے ورلڈ آرڈر میں، اس کے صحیح ڈائمنشنز کا صحیح علم نہیں ہے ابھی بھی، کہ اس انقلاب نے، مسلمانوں کے اس انقلاب نے دنیا میں ہزاروں سال سے جو دنیا چل رہی تھی اس کو یکسر تبدیل کر دیا، اور آج یہی اسلام کا سوشل نظام پوری دنیا کے ہر حصے میں چل رہا ہے۔ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے دنیا میں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوات کے نظام کی وجہ سے ہے، اور شاید ہم کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ویسے تو دیکھیں آپ، ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، یہ تمام کائنات کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے ہم کوئی کنونسنگ ثبوت نہیں پیش کر سکتے، جس کی وجہ سے نئی نسل دیکھ رہی ہے کہ نعرے تو ہمارے ہیں کہ جو اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، پوری کائنات کے لیے ہے یہ، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ حقیقت تو بالکل برعکس ہے۔ دنیا میں تو پورا مغربی نظام چل رہا ہے، مغربی معاشرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، مغربی کلچر، رہن سہن، صفائی کے اصول، تہذیب و تمدن، مکانات کا اسٹائل، سڑکیں، آبادیاں، غرض کے زندگی کا ہر کام، بشمول جمہوریت کے، عدلیہ کے، پولیس کے، تعلیمی نظام کے، حکومتی نظام وغیرہ کے، سب مغربی ممالک سے لیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے دینی طبقہ جو ہے ان کے بیشتر رہنماؤں کے رویوں کو دیکھتے ہیں
تو جو ہماری نئی نسل ہے یا وہ جو یہ اسلام کے تعلق سے وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین واٹ از سیڈ اینڈ واٹ از ایکچوئل آن دا گراؤنڈ، جبکہ جو میرا نیریٹو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چل رہا ہے اور میرا نیریٹو سمجھنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے اور اس کے میجرمنٹ کے لیے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے میجرمنٹ کے لیے صحیح طریقہ یہ کہ آپ بینچ مارکنگ کریں۔ آپ یہ دیکھیں نمبر 1 کہ جس وقت اسلام کا ظہور ہوا اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے، اس وقت اور اس سے پہلے کیا حالات تھے دنیا کے، اور دنیا کہاں کھڑی تھی۔ نمبر 2 کہ اسلام اور مسلمانوں نے ایسے کیا کام کیے جو تبدیلیوں کا محرک یعنی ڈرائیور بنے، وہ چیزیں، وہ کام یا وہ ریفارمز جس سے تبدیلی آئی۔ اور نمبر 3 اور مسلمانوں کے دور کے زوال کے وقت دنیا کہاں کھڑی تھی، یعنی مسلمانوں کا جو دور تھا اس میں کیا تبدیلیاں ہوئی دنیا میں، یعنی دنیا کہاں کھڑی تھی مسلمانوں کے آنے سے پہلے، مسلمانوں کے ریفارمز کیا تھے اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوا دنیا پر یا مسلمانوں میں ایٹ لیسٹ۔ اس کے بعد نمبر 4 یہ ہے کہ اور پھر مسلمانوں سے نکل کر وہ تبدیلیاں یا اس کا امپیکٹ تمام دنیا میں کس طرح پھیل گیا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ ہوگا اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا صحیح میجرمنٹ کرنا چاہیں تو، یعنی یہ کہ آپ آج کے مسلمانوں کو یا آج کی مسلمان حکومتوں کے رویوں کو، ان کی پرفارمنس کو، جبکہ مسلمان سب زوال پہ ہیں، تمام مسلمان سب زوال پر ہیں، تو اس کو اس زوال کے پیریڈ کو آپ مغرب کی ترقی سے کمپیئر مت کیجئے۔ میں نے ابھی یہ جو 4 پوائنٹس بتلائے ہیں ان میں سب سے جو کریٹیکل پوائنٹ ہے جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ، اور میں یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے اب تک دنیا میں جتنی بھی ترقیاں اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اچھا، اور یہ جو تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مذہبی عقائد سے الگ ہیں، یعنی دنیا میں جو سوشل سسٹم چل رہا ہے یا دنیا میں جو ورلڈ آرڈر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اوپر جو میجرمنٹ کے جو 4 پوائنٹس بتلائے ہیں ان کا چوتھا پوائنٹ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عربوں سے نکل کر دنیا میں کس طرح پھیلی، میں چاہوں گا کہ پہلے یہ بتلا دوں کیونکہ باقی جو 3 پوائنٹس ہیں وہ کافی لوگوں کو علم ہے اس کے بارے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عربوں سے نکل کر تمام دنیا میں کس طرح پھیلا۔ اس تبدیلی کے بھی 4 مرحلے ہیں، یعنی نمبر 1 مرحلہ جو ہے، پہلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ عربستان یعنی جو موجودہ سعودی عرب ہے وہاں پر تبدیلی آئی، وہاں پر جہالت کا خاتمہ ہوا، وہاں سے یہ انقلاب شروع ہوا، یعنی مساوات پر مبنی اسلامی کلچر کے قیام کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اچھا، اور یہ جو ابتدا تھی بشمول دوسری چیزوں کے، مین جو میں فوکس کر رہا ہوں وہ مساوات پر ہے۔ اچھا، دوسرا جو اسٹیپ تھا مسلمانوں کی فتوحات ہوئی دوسرے مرحلے میں، تو وہ مسلمان وہاں عربستان سے نکل کر ایک دنیا کے بہت بڑے حصے پر چھا گئے۔ تو جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں وہاں یہ اسلامی پرنسپلز کا امپلیمنٹیشن ہوا، وہاں پر یہ سب مساوات کے جو اصول تھے اور مسلمانوں کے جو اصول تھے وہ پھیل گئے۔ تو آپ دیکھیں، یعنی اس وقت کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف یورپ ہے، دنیا یورپ سے شروع ہو رہی تھی اس وقت، ایک طرف یورپ تھا، درمیان میں جو موجودہ اسلامی علاقے ہیں وہ تھے، یعنی جیسے عرب دنیا ہے، ایران ہے، ترکستان ہے، ہندوستان وغیرہ ہے، اور آخر میں چین تھا۔ اس کے بعد دنیا ختم تھی، ملیشیا وغیرہ، انڈونیشیا وغیرہ بھی تھے، مگر کوئی خاص ان کے تعلق سے علم نہیں تھا لوگوں کو۔ اچھا، تو اب یہ جو مسلمانوں کے فتوحات کا جو علاقہ تھا اس دوران میں، یعنی اس دنیا میں بہت بڑا علاقہ تھا یہ، تو میں نے اس کو میجر تو نہیں کیا کبھی، لیکن پھر بھی بہت بڑا علاقہ تھا یہ۔ تو پہلا اسٹیپ تھا عربستان، دوسرا اسٹیپ تھا مسلمانوں کی فتوحات دنیا کے ایک بہت بڑے علاقے میں جہاں مسلمانوں کا کلچر پھیلا،
تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمات مسلمانوں سے نکل کر میڈیٹرینین کو کراس کر کے وہ یورپ پہنچ گئی. اچھا، یعنی یورپ نے مسلمانوں کی تعلیمات اور سوشل کلچر پر مبنی اپنا کلچر بنایا. یورپ نے مسلمانوں کے مساوات کو، علمی ماحول کو، انصاف کو اور ہزاروں سال سے چلتی ہوئی غلامی کا خاتمہ جو تھا اور آزادی کے جو اصول تھے مسلمانوں کے، ان کو اپنایا انہوں نے، اور اپنا معاشرہ اسلامی اصولوں پر قائم کیا، تعلیم کو عام کیا، مدرسے، کالج اور یونیورسٹیز بنائی، اسلام کے اخلاقیات کے اصولوں کو اپنا رائج کیا، اسلام کے عدل اور انصاف کے اصولوں پر مبنی عدل کا نظام بنایا انہوں نے. ان سب کے ثبوت میں آپ کو دوں گا آئندہ کے پروگرامز میں. اچھا دیکھیں، اسلامی سسٹم کو دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے اور اپنے چلتے ہوئے نظام کو ختم کرنے کا جو سلسلہ تھا یورپ میں، اس کی ابتدا عباسی دور سے ہی شروع ہو چکی تھی. تو آپ دیکھیں، ایک طرف تو اسلامی جو مملکت تھی اس پر زوال آ رہا تھا، عباسی اور ہسپانیہ زوال آ رہا تھا. جو بھی وجوہات ہیں وہ الگ ہیں وجوہات اس کی. اور جب عباسی سلطنت پر زوال آیا اور ہسپانیہ کی مسلمان ریاست فتح ہوئی، یورپ نے فتح کیا اس کو، تو یہ جو کام چل رہا تھا عباسیوں اور ہسپانیہ کے پاس، وہاں سے وہ یورپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ترقی کا کام، اور اسلامی سسٹم کو رائج کرنے اور مزید ترقی پر لے جانے لگے. وہ there was no break down. پورا بغداد سے، ہسپانیہ سے یورپ، نا یورپ ٹک اوور اسی پروسیس کے کنٹینویشن کے لیے. تو بنیادی طور پر جو اسلامی سسٹم چل رہا تھا بغداد میں، ہسپانیہ میں، یہ اسی کا کنٹینویشن تھا. اور چوتھا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا، یعنی جو ابھی بھی چل رہا ہے چوتھا مرحلہ، وہ یہ کہ وہی جو مسلمانوں کی تعلیمات تھیں جو مسلمانوں سے نکل کر یورپ پہنچی، اور پھر یورپ کے ذریعے وہ باقی تمام دنیا میں پہنچ گئی وہی تعلیمات. تو اس وجہ سے میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چل رہا ہے. اور آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، انسان چاند پر جا چکا ہے، مریخ پر جا رہا ہے، دنیا میں بہتر انصاف ہے، انسان آزاد ہے، انسان کی غلامی کے دور کا خاتمہ ہو چکا ہے. یہ سب اسلامی انقلاب کا نتیجہ ہے اور اسی کا کنٹینویشن چل رہا ہے یہ. تو میں جو اسلام کی سماجی، معاشرتی اور تعلیمی انقلاب کی بات کر رہا ہوں، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ظہور سے شروع ہو کر عباسی اور ہسپانیہ کی اسلامی حکومت یعنی اسلامک گولڈن ایج کے خاتمے تک ہے. گو کہ اس کے اور بھی کئی سو سال تک مسلمان عروج پر رہے، یعنی جب آٹومن امپائر بنی وغیرہ، تو وہ سب عسکری عروج تھا. جبکہ دنیا میں بھی جو کلچر پھیلا وہ اسلامک گولڈن ایج کا ہے، یعنی مسلمانوں کے علمی دور کا ہے. اچھا، آگے کے پروگرام سے میں ان سب پوائنٹس کے ثبوتوں کے ساتھ اپنا موقف بھی واضح کرتا رہوں گا. ویسے تو مسلمانوں کے کلچر اور ترقی نے یورپ کے کلچر کو مکمل تبدیل کر دیا تھا. مثلا آپ صفائی کو ہی دیکھ لیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اسلام کا لازمی جزو ہے، جسے یورپ نے مسلمانوں کی تہذیب کو دیکھ کر سیکھا اور اپنے یہاں بھی رائج کیا انہوں نے، اور پھر وہاں سے پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. اور یہ جو صفائی کا ہے یہ تو ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے. اچھا، اور میں اپنی ویڈیوز میں صرف مساوات کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں اور انقلابات کو فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے یہ. اچھا، یہ مسلمانوں کا جو کلچر ہے اور علمی خزانہ یورپ کس طرح پہنچا؟ کئی ذریعوں سے پہنچا. پہلا، صلیبی جنگیں، جس میں یورپین طاقتیں لگ بھگ 200 سال تک مسلمانوں کی حکومتوں پر حملہ آور ہوتی رہیں، جن میں زیادہ تر ان کو ناکامی ہی رہی. دراصل ہوا یہ کہ کیونکہ مسلمان یورپ میں فتوحات کر رہے تھے، تو اس لیے یورپ نے سب مل کر متحد ہو کر یہ پالیسی بنائی جائے کہ وی شوڈ آلسو بی اوفینسو، بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر مدافعت کریں، ہم خود حملہ آور ہو جائیں. اور ان صلیبی جنگوں کی وجہ سے یورپ پر مسلمانوں کا پورا قبضہ نہ ہو سکا.
اچھا، اور یہ جو جنگیں تھیں یہ سب چرچ کی لیڈرشپ میں ہوتی تھیں، اور تمام یورپی ممالک کے عوام سے جنگوں کے لیے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، اور ساتھ میں یورپ بھر سے والنٹیئرز جنگ کے لیے جمع ہوتے تھے، ان کے بادشاہ تک آتے تھے ان جنگوں کے لیے، اور یہ سلسلہ 200 سال تک چلتا رہا۔ اچھا، کیونکہ یورپ سے یہ والنٹیئرز سپاہی جو تھے وہ بڑی تعداد میں مسلمان علاقوں میں آتے تھے، تو وہ مسلمانوں سے چیزیں سیکھتے تھے، دیکھتے تھے، اور واپس اپنے یہاں لے جاتے تھے، تو اس طرح یہ ٹرانسفر آف نالج چلتا رہا پورا۔ دوسرا تھا اسپین، ہسپانیہ۔ علم و تہذیب کا گہوارہ تھا وہ اس وقت دنیا میں۔ یورپ سے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہسپانیہ آتے تھے، جس طرح آج ہمارے یہاں سے یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، وہی حال تھا۔ اور وہ لوگ ہسپانیہ کا جو علمی خزانہ تھا وہ اس کو یورپ پہنچاتے رہے، وہاں ٹرانسلیشن ہوتے رہے، یورپ میں تعلیم کو عام کیا، یونیورسٹیز بنی، ہسپانیہ کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے اپنے یہاں بھی یونیورسٹیز بنائی۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب بعد میں ہسپانیہ فتح کر لیا یورپینس نے، تو وہاں کی لائبریریز سے ان کے ہاں مسلمان فلاسفرز اور سائنسدانوں کا انمول خزانہ مل گیا، انمول خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا، جس کا انہوں نے فوری طور پر بڑے پیمانے پر ترجمہ کرنا شروع کیا۔ اچھا، چوتھا جو تھا ذریعہ وہ یہ تھا کہ بزنطین سلطنت چل رہی تھی ٹرکی میں، موجودہ ترکی میں، اس کے مسلمانوں کے فتح ہونے تک یہ بھی نالج ٹرانسفر ہو رہی تھی مسلمانوں کی یہاں سے بزنطین ایز ویل ایز یورپ۔ اچھا دیکھیں آپ، اسلام کے آنے کے بعد دنیا کی اس وقت کی 2 سپر پاورز یعنی ایران اور روم کو فتح کرنے کے بعد مسلمان ریاستیں ایک طویل عرصے تک دنیا کی واحد سپر پاور تھیں، اور جس طرح موجودہ دور میں مغرب نے دنیا کے اسٹینڈرڈ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہی ہے دنیا، مسلسل تبدیل ہو رہی ہے دنیا، بالکل اسی طرح مسلمانوں کے دور میں بھی ہوا۔ مسلمانوں نے بھی اس وقت دنیا کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا، زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہوئی تھی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دنیا میں مسلمانوں کی لائی ہوئی تبدیلی کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ مسلمانوں نے تبدیلی کا سفر یا ترقی کا سفر کہاں سے شروع کیا، اس وقت دنیا کیا تھی، اس کو ہم نہ دیکھ لیں، اس کو ہم نہ دیکھ لیں، اس کی ہم بینچ مارکنگ نہ کر لیں۔ یعنی آپ آج کے مغرب کو اور آج کے دور کو قدیم مسلمانوں کے دور سے موازنہ نہ کریں، بلکہ جس وقت اسلام کا ظہور ہوا اس وقت دنیا کہاں کھڑی تھی اس کو دیکھیں، اور مسلمانوں کے زوال کے وقت دنیا کہاں پہنچ چکی تھی، کتنا ڈسٹینس ٹریول کیا، یہ دیکھیں آپ۔ یعنی جب تک آپ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ کا موازنہ نہ کریں کہ کتنا سفر ہوا، جب تک آپ کو صحیح علم نہیں ہو سکے گا کہ مسلمانوں کے دور میں کتنی ترقی ہوئی اور کیا کیا انقلابات لے کر آئے مسلمان۔ تو یہ بہت بڑا اور وسیع موضوع ہے جس کو میں نے اچھی طرح اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور اس چند منٹ کی ویڈیو میں دیکھنے والوں کو اپنا پوائنٹ سمجھانا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے، اور میرے لیے اس سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ان پوائنٹس کو ڈاکومنٹ کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے میں یہ پروگرامز کر رہا ہوں۔ تو مسلمانوں کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا اور اسلام کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں دنیا میں آئیں۔ اس وقت دنیا انتہائی بیکورڈ تھی۔ آپ سوچیں، ایک دنیا جہاں پہ لکھنا پڑھنا ہی نہ ہو، کاغذ نہ ہو، کتابیں ہوں، تو وہاں تہذیب و تمدن کا کیا ہوگا۔ عربستان کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ صرف عربستان کا حال نہیں تھا، پوری دنیا کا وہی حال تھا۔ اور یورپ خود، آپ کو علم ہوگا کہ یورپ خود اپنے اس پیریڈ کو ڈارک ایجز کہتا ہے، تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا جو ایج تھی وہ ڈارک ایجز تھے۔ تو وہ ڈارک ایجز کیا تھے؟ وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ تو مسلمانوں کے یہاں تو انقلاب آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، اس کے 600 700 800 سال تک مزید یورپ میں زمانہ جاہلیت تھا، اور اس دوران میں وہ پھر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر کے پھر وہاں بھی تبدیلیاں آنی شروع ہوئی تھیں۔ تو اب اس سلسلے کو اور اس کی تفصیلات میں آئندہ ویڈیوز میں دوں گا۔